دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا معاشی اصلاحات سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ اکانومیکلی دیکھا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور حکومت نے اکنامکس کو جو ہے وہ کیسے بہتر بنایا. ٹھیک ہے، معاشی اصلاحات کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ایوب خان نے پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے ایسے اقدامات بھی کیے کہ 1960 کی دہائی کو بعض حلقوں میں ترقی کی دہائی جو ہے وہ کہا جانے لگا، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا جانے لگا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنا. ٹھیک ہے، اور پہلا آئین چونکہ چودھری محمد علی نے بنایا تھا، اور چونکہ پاکستان جو ہے وہ 1947 میں بنا، اور پاکستان بننے کے 9 سال کے بعد ملک کا پہلا آئین جو ہے وہ بنا تھا. اور جو خوشائن بات تھی کہ چلے ملک جو ہے وہ اب ڈسپلن کے طور پر رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت جو ہے وہ چلایا جائے گا. لیکن آئین بننے کے 2 سال کے بعد ہی، کیونکہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ جس طریقے سے حاصل کیا گیا، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بہت ہی مشکل مراحل سے وہ گزر رہا تھا. تو آئین بننے کے 2 سال کے بعد ہی 1958 میں مارشل لا لگ گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو سویلین حکومت تھی، یعنی کہ جو آئینی جو حکومت تھی، وہ پاکستان کے ان مسائل کو حل کرنے میں تقریباً ناکام ہو چکی تھی. ملک کے حالات، تجارتی حالات جو ہے وہ خراب تھے. اس کے علاوہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بڑی گھمبیر قسم کی صورتحال سے وہ گزر رہی تھی، اور اس کے علاوہ معاشرتی خرابیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ تھیں، اور سیاسی حالات بہت زیادہ خراب تھے. تو اس صورت میں فوج کا آنا جو ہے وہ یقینی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر مارشل لا جو ہے وہ 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا. اور مارشل لا لگانے کے بعد انہوں نے جو سب سے اہم کام کیا کہ زرعی اصلاحات کے ساتھ ساتھ معیشت کو ترقی دینے کے لیے بھی انہوں نے بہت اقدامات کیے. اور کیونکہ یہ 1960 کی دہائی تھی، اور یعنی کہ یہ وہ سال گزر رہا تھا جس کو ترقی کی دہائی، یعنی کہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کہا جانے لگا تھا، کیونکہ یہاں پر ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو رہا تھا. اور معیشت کے لحاظ سے کیا کیا گیا کہ نئی جو انڈسٹریز تھی، نئی جو صنعتیں ہیں، ان کے لگانے کے لیے جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ جامع منصوبے پر کام کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خام مال تو تقریباً تمام ممالک میں را مٹیریل موجود ہوتا ہے. بات جو ہے وہ انڈسٹریز کی، فیکٹریز کی، کارخانوں کی ہوتی ہے. خام مال کو ان کارخانوں میں لے کے جایا جاتا ہے، وہاں سے ان کی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں، پھر وہاں سے درآمدات برآمدات کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو کسی بھی ملک میں جو ہے وہ را مٹیریل کے ساتھ ساتھ، خام مال کے ساتھ ساتھ صنعتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایوب خان نے جو اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نئی صنعتیں لگانے کے لیے جو ہے وہ اہم اقدامات کیے. ایسے جامع منصوبے بنائے کہ ملک میں نئے کارخانے یا نئی انڈسٹریز جو ہیں وہ، یا نئی صنعتیں جو ہیں وہ لگائی جائیں. نہ صرف مردہ صنعتوں کو نئے سرے سے ترقی دی گئی، بلکہ نئی صنعتیں بھی لگائی گئی. یہاں پر بچے مردہ صنعتوں سے مراد یہ ہے کہ ایسی صنعتیں جو دیوالیے کا شکار ہو چکی تھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی صنعتیں جو بند ہو چکی تھیں، یعنی کہ اب وہ کام نہیں کر پا رہی تھیں. تو نہ صرف مردہ صنعتوں کو نئے سرے سے ترقی دی گئی، بلکہ نئی صنعتیں جو ہے وہ لگائی گئیں. یعنی کہ نئی صنعتیں بھی لگائی گئیں، اور جو پرانی صنعتیں جن کو تالا لگ چکا تھا، جو بند ہو چکی تھیں، جو ناکام ہو چکی تھی، ان کو بھی دوبارہ سے ترقی دینے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، اس دور میں معاشی ترقی کا اندازہ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے سے بھی لگایا جا سکتا ہے. یعنی کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ایوب خان کا جو دور حکومت تھا، جب ہم اس کی ڈیولپمنٹ ترقی دیکھتے ہیں، ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، اکانومیکل ڈیولپمنٹ جب ہم اس کی دیکھتے ہیں، تو اس کا اندازہ جب پہلی حکومتوں سے لگاتے ہیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر حکومت جو وہ تقریباً 5 سال کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ 5 سال کے لیے آتی ہے تو پھر وہ منصوبے بناتی ہے، اور وہ منصوبے 5 سالہ منصوبے کہلاتے ہیں. یعنی کہ وہ حکومت ان 5 سالوں میں کیا کرے گی. تو جیسے ایوب خان کی حکومت آئی تو ان کے جو حکومت کے جو منصوبے تھے، ان کا موازنہ ان سے پہلے کی جو 5 سالہ حکومتیں گزری ہیں ان کے ساتھ کیا جائے تو بہت بڑا فرق سامنے آ رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھا جا سکتا تھا کہ ایوب خان نے جو ترقیاتی منصوبے بنائے، ٹھیک ہے، اور اصلاحات جو کی، اس کے نتیجے میں ملک میں کافی حد تک پچھلے 5 سالہ منصوبوں کی بنسبت جو ہے وہ کافی ترقی ہوئی. اور وہ ترقی کیسے ہوئی کہ قومی آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ 30% سے بڑھ گیا. یعنی کہ اگر پہلے کی حکومتوں نے قومی آمدنی جو ہے وہ 30% بڑھائی ہے، تو ایوب خان کی حکومت نے 30% سے آگے اس کو بڑھا دیا. ٹھیک ہے. نمبر 2، برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا. اب یہاں پر بچے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ درآمدات کیا ہوتی ہیں، برآمدات کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، درآمدات بچے، در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا. درآمدات یعنی کہ اندر لے کر آنا. جب ہم کوئی بھی چیز ملک کے اندر لے کر آتے ہیں وہ درآمدات کہلاتی ہیں. اور برآمدات سے مراد باہر لے کے جانا. جب ہم اپنے ملک سے کوئی چیز بنا کر یا فروخت کرنے کے لیے باہر بھجواتے ہیں تو وہ برآمدات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہاں پر اپنی ملک سے چیزوں کو باہر فروخت کرنے کے لیے برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا، اور یہ بڑی خوشائن بات تھی، ہماری ملک کی ترقی کی یہ بات تھی کہ برآمدات میں 7% جو ہے وہ سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا. ٹھیک ہے. نمبر 3 دیکھیں کہ صنعتی شعبوں میں 40% سے زیادہ ترقی ہوئی. ابھی چونکہ ہم لوگ معاشی اصلاحات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ انڈسٹریز، فیکٹریز اور کارخانوں کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، صنعتوں کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے. تو جو صنعتی شعبے ہیں اس میں 40% سے زیادہ جو ہے وہ ترقی ہوئی، یعنی کہ اس سے پہلے کی حکومتوں نے اگر 40% تک ملک کو ترقی دی ہے تو اب کی حکومت نے، ایوب خان کی حکومت نے صنعتی شعبے میں 40% سے زیادہ جو ہے وہ ترقی کر دی تھی. ٹھیک ہے. نمبر 4 دیکھیں زرعی شعبے میں ترقی 15% سے زیادہ ہوئی. ابھی میں نے آپ کو پہلا ٹاپک بتایا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ زرعی اصلاحات کی گئی تھی، زمین کے حوالے سے حد ملکیت مقرر کی گئی تھی، تو اس شعبے میں، زرعی شعبے میں ترقی جو ہے وہ 15% سے زیادہ ہوگی. یعنی کہ اگر پہلے کی حکومتوں نے ترقی 15% کی ہے تو ایوب خان کی حکومت نے 15% سے زیادہ جو ہے وہ ترقی حاصل کر لی. ٹھیک ہے. اس دور میں ملک کے جو کارخانے ہیں اور ان میں جو اپنے خام مال کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا گیا تاکہ زر مبادلہ بچایا جا سکے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس دور میں ملک کے کارخانوں میں اپنے خام مال کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا گیا. اب ایز یو نو کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ مدی دولت سے مالا مال ہے، خام مال کی بھرمار ہے یہاں پر، تو کوشش کی گئی کہ ان صنعتوں میں وہی مال استعمال کیا جائے جو ہمارے اپنے ملک کا ہے. خام مال بچے را میٹیریل کو کہتے ہیں. فرض کریں کوئی بھی چیز بنانی ہو، اس چیز کو بنانے سے پہلے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ خام مال یا را میٹیریل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں کہ اگر ہم سوپ بناتے ہیں یا صابن بناتے ہیں کسی بھی انڈسٹریز میں، تو اس کو بنانے کے جو کیمیکلز وغیرہ سے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ را میٹیریل ہوتے ہیں. جب وہ کمبائن ہو کر فیکٹری میں استعمال ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا بن جاتی ہیں؟ پروڈکٹ بن جاتی ہیں. تو اس دور میں کیا کیا گیا کہ ملک کے کارخانوں میں جو خام مال ہے، جو را میٹیریل ہے، جن سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال جو ہے اس پر زور دیا گیا تاکہ زر مبادلہ بچایا جا سکے. کیونکہ اگر وہ خام مال ہم بیرون ملک سے منگواتے تو ہمیں وہ چیز جو ہے وہ پیسوں کی لانے پڑتی، تو جس سے کیا ہوتا کہ جو ہمارا پیسہ ہے وہ باہر چلا جاتا اور وہ چیز ہمیں مہنگی پڑ جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کی گئی کہ اپنے ہی ملک کا جو را میٹیریل ہے، جو خام مال ہے، وہ استعمال کیا جائے اپنی صنعتوں میں، اور تاکہ زر مبادلہ کو بچایا جو ہے وہ جا سکے. ٹھیک ہے. نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ بچے جو ہماری اچھا چلیے ایک پوائنٹ اور بھی دیکھ لیتے ہیں. پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، یہ بھی اسی کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ یہاں پہ اس کوشچن کو بہت لینتھی آپ لوگ مت سمجھیے گا. اس کو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ جو زرعی اصلاحات ہیں، معاشی اصلاحات ہیں، سیاسی اصلاحات ہیں، معاشرتی اصلاحات ہیں اور آئینی اصلاحات ہیں، یہ 1 بائی 1 جو ہے یہاں پہ ڈیفائن کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. زرعی اصلاحات چونکہ میں نے آپ کو یہ بتا دی ہیں. دوسرا جو ہے وہ معاشی اصلاحات ہے، اور جو یہاں پر پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے یہ اسی کا ہی پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جو نیکسٹ بنیادی جمہوریت کا نظام ہے وہ آپ کی سیاسی اصلاحات میں آ جائے گا، وہ آپ کا 3rd پوائنٹ ہوگا جو کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن دیکھ لیں کہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو اس کا ایبریویشن ہے PIDC. ٹھیک ہے. PIDC جو ہے اس کا ایبریویشن جو ہے وہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے. P سے پاکستان، I سے انڈسٹریل، D سے ڈیولپمنٹ اور C سے کارپوریشن. یہ جو کارپوریشن ہے 1949 میں یہ قائم ہوئی، مگر اس کو مزید فعال بنانے کے لیے، یعنی کہ ایوب خان کی حکومت سے پہلے ہی، پاکستان بننے کے 2 سال کے بعد ہی یہ کارپوریشن جو ہے وہ بن چکی تھی. لیکن اب اس کارپوریشن کو مزید بہتر فعال بنانے کے لیے، اس سے مزید اچھا کام لینے کے لیے اس کو 2 حصے جو ہے اس کے حصوں میں بنایا گیا تھا. اس کو 2 حصے کر دیے گئے تھے اس کے، تاکہ نئے حالات میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے. اس دور میں کیا ہوا تھا کہ مختلف جو بڑے بڑے ڈیم ہیں، مثلا منگلا ڈیم ہو گیا، تربیلا ڈیم ہو گیا، ان جیسے منصوبوں پر کام شروع ہو گیا. یعنی کہ اب اس حکومت کے آتے ہی جو اہم کام کیا گیا تھا وہ ڈیم تعمیر کرنے کا کام کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم ان جیسے منصوبوں پر کام شروع ہو گیا. حکومت نے اس کے علاوہ جو گھریلو صنعتیں ہوتی ہیں جو چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہیں، فرض کریں کہ کمبل وغیرہ اور قالینیں وغیرہ، اور چھوٹی موٹی صنعتوں میں جو دھاگا وغیرہ، اس قسم کی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، گھریلو صنعتیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر چھوٹے پیمانے پر یہ کام کیا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آمدنی جو ہے کمانے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں. تو حکومت نے نہ سے بڑی صنعتوں کے ساتھ ساتھ بلکہ جو گھریلو صنعتیں ہیں ان کو بھی فروغ دینے کے لیے کافی اقدامات کیے، تاکہ جو شہری علاقوں کے علاوہ جو دیہی علاقے ہیں وہ بھی ترقی کر سکیں. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو
گھریلو صنعتیں ہیں زیادہ تر دیہی علاقوں میں لگائی جاتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے شہروں میں جا کر آباد ہونا یا شہروں میں جا کر کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس چیز کو یعنی کہ دیہات کی طرف بہتری لانے کے لیے، دیہی علاقوں کی بہتری کے لیے یا ان کی ترقی کی رفتار کو بڑھانے کے لیے بھی جو ہے وہ گھریلو صنعتوں کا اجرا جو ہے وہ کیا گیا۔ اور کیوں کیا گیا؟ تاکہ جو شہری علاقے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر بھی ترقی کی رفتار میں جو ہے وہ لوگ پیچھے نہ رہیں، اور وہاں پر بھی ان کو ترقی جو ہے وہ مل سکتے۔ از اٹ کلیئر ناؤ؟ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ 2 ٹاپک جو وہ سمجھ آ چکے ہوں گے۔ جو تیسرا ٹاپک ہوگا ہمارا اسی کی ہی جو ہے وہ برانچ ہے، یعنی کہ سیاسی اصلاحات، اس والے سے ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے آپ کو ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ایوب خان کے دور حکومت کی ان دونوں اصلاحات کو بہت اچھے طریقے سے پوائنٹ وائز یاد کرنا ہے، اور اسائنمنٹ کے طور پر آپ نے ان کی کم از کم جو ہے وہ 10 MCQs جو ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا کے 9 کلاس کے مطالعہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر رقیہ یونس۔ ایز یو نو بچے کہ ہم اپنا چیپٹر قیام پاکستان پڑھ رہے ہیں، اور جو ہمارا گزشتہ ٹاپک تھا جس میں ہم نے بات کی تھی جنرل محمد ایوب خان کے دور حکومت کی اصلاحات، اور مختلف اصلاحات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، جن میں ہم نے بات کی ایوب خان نے کس طریقے سے زرعی اصلاحات کی، کس طریقے سے معاشی اصلاحات کی، یعنی کہ زراعت کے میدان میں اور صنعتی شعبوں میں کس طریقے سے درستگیاں لا کے، اصلاحات لا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ آج اسی کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے سیاسی اصلاحات، اور سیاسی اصلاحات میں ہم آج جانیں گے بنیادی جمہوریتوں کا نظام، یعنی کہ بیسک ڈیموکریٹک سسٹم۔ یہ سسٹم کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے آج ہم اس پر بات کریں گے۔ یہاں پر پہلے میں آپ کے لیے پیراگراف ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جنرل محمد ایوب خان کے خیال میں پارلیمانی نظام جمہوریت پاکستان کے عوام کے مسائل اور مشکلات کے حل اور ملک کو ترقی اور سیاسی استحکام دینے میں ناکام رہا تھا۔ ان کی رائے میں پارلیمانی نظام جمہوریت پاکستان جیسے ممالک کے لیے موزوں نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر ایک طرف تو سیاسی شعور کی کمی تھی، اور دوسری طرف غربت، جہالت اور ناخواندگی عام تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آمریت آ چکی تھی، ٹھیک ہے، ڈکٹیٹرشپ تھی، اور آمریت سے مراد یہ ہے کہ ایک فرد واحد کے پاس حکومت آ جاتی ہے، اور وہ آمر کہلاتا ہے، جبرن آ جاتا ہے، اور اس صورت میں جو ڈیموکریسی ہے، جو جمہوریت جو ہے وہ کالعدم ہو جاتی ہے، آئین جو ہے وہ کالعدم ہو جاتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کچھ وقت کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، اور فرد واحد کی حکومت ہو جاتی ہے، اس کے پاس وابدید قسم کے اختیارات ہو جاتے ہیں، اور تمام جو ہیں اس کے تابع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پوری عوام جو ہے، پوری جو حکومتی مشینری ہے وہ اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر جنرل محمد ایوب خان کا خیال تھا کہ جو پارلیمانی نظام جمہوریت ہے، اب پارلیمانی نظام جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بچے کہ جو پارلیمنٹیرین سسٹم ہوتا ہے اس میں سوابدید اختیارات وزیر اعظم اور اس کے وزراء کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم اور اس کے وزراء جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے لیے جاتے ہیں۔ اور پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ بچے 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایوان بالا اور ایک ہوتی ہے ایوان زیری۔ ایوان بالا کو سینٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور ایوان زیری کو نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ تو انہی میں سے ہی وزیر اعظم اور ان کے وزراء کا تقرر کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی کابینہ تشکیل دی جاتی ہے۔ تو ایوب خان کے دور میں جو پارلیمانی نظام ہے، یعنی کہ ایسا نظام جو وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب پارلیمانی نظام میں حکومت ہوگی تو پھر وہاں پر کیا ہوگی؟ جمہوریت ہوگی، کیونکہ پارلیمانی نظام کے لیے وزیر اعظم اور وزراء کا انتخاب جو ہے وہ عوام کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور جب عوام کے ذریعے کیا جاتا ہے تو پھر وہ ڈیموکریسی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جنرل محمد ایوب خان کے خیال میں جو پارلیمانی نظام جمہوریت ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے، اور جو پاکستان کی جو عوام ہے اس کے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا اور پولیٹیکل مضبوطی لانے کے لیے، یہ اس قسم کا نظام، یعنی کہ جو پارلیمانی قسم کا جو نظام ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایوب خان یہ تصور کرتے تھے، ٹھیک ہے، مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک وزیر اعظم اور پھر اس کی کابینہ ہو، اور وزراء پر جو مشتمل ہوتی ہے، اور وہاں پر جمہوریت ہوتی ہے، اور عوام سے رائے لی جاتی ہے، تو اس قسم کا نظام پاکستان جیسے ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس قسم کا نظام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی یہاں پر؟ ان کی رائے میں جو پارلیمانی نظام ہے، یعنی کہ جو پارلیمانی نظام جمہوریت ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ پاکستان جیسا جو ملک ہے تو وہاں پر جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے،
یعنی کہ لوگوں کو سیاست کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. اب لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کس قسم کے بندے کو جو ہے وہ الیکٹ کرنا ہے، اور عوام جو ہے وہ لاشعور ہے، ان کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ایک کس قسم کے بندے کو پولیٹکس میں لے کر آنا ہے، یا حکومت کی باغ ڈور جو ہے وہ کیسے بندے کے حوالے کرنی ہے. تو ایوب خان نے کہا تھا کہ پاکستان جیسے ملک کی جو عوام ہے ان میں شعور نہیں ہے، سیاسی بیداری نہیں ہے، تو یہاں پر پارلیمنٹیرین سسٹم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. انہوں نے کہا ایک طرف تو سیاسی شعور کی کمی تھی، اور دوسری طرف ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ بے تحاشا غربت ہے، جہالت ہے، ناخواندگی ہے، یعنی کہ تعلیم کی طرف کسی کا رجحان نہیں ہے، جہالت ہے بہت زیادہ، اس کے علاوہ مفلسی ہے، غربت ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹیرین سسٹم جو ہے وہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان جیسے ملک میں آمریت ہی کام آ سکتی ہے. از اٹ کلیئر ناؤ؟ آگے دیکھیں، ایوب خان نے ملک میں نئے سیاسی نظام کو متعارف کرانے کے لیے بنیادی جمہوریتوں کا نظام یعنی کہ بیسک ڈیموکریسیز اکتوبر 1959 میں رائج کیا. اب یہاں پر ایوب خان نے اس سسٹم کے خلاف ایک پولیٹیکل سسٹم قائم کیا، ٹھیک ہے، اور جو پولیٹیکل سسٹم انہوں نے قائم کیا تھا وہ 1959 میں قائم کیا، اور اس سسٹم کا نام جو ہے وہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام رکھا، یعنی کہ بیسک ڈیموکریسیز رکھا. اب یہ جو نظام تھا یہ مقامی حکومت کا ایسا نظام تھا جو کہ نچلی سطح سے، ٹھیک ہے، نچلی سطح سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جاتا تھا. اب اوپر کی طرف سے مراد یہ ہے کہ بچے آپ یہ دیکھ لو، آپ پریزیڈنشیل فارم کو دیکھ لو، آپ پرائم منسٹرز کو دیکھ لو، آپ کی ایک ڈائریکٹ جو ہے ان تک پہنچ نہیں ہو سکتی. نچلی سطح سے مراد آپ کا اپنا علاقہ شروع ہوتا ہے، آپ کی اپنے علاقے کی یونین کونسلز ہو جاتی ہیں. جب یونین کونسلز اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ تحصیل کونسلز بنا دیتی ہیں. جب تحصیل کونسل جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ ڈسٹرکٹ کونسلز بنا دیتی ہیں، اور جب ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ پروویژنل کونسل جو ہیں اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. تو ایوب خان نے یہاں پر نچلی سطح سے ہی جو حکومت کے جو لوگ تھے، نمائندے تھے، ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے 4 مدارج تھے، یعنی کہ یونین کونسل، تھانہ یا تحصیل کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل، اور ڈویژنل کونسل، اور صوبائی کونسل. اب اس نظام کے جو مندرجہ ذیل مقاصد تھے وہ آپ دیکھ لو. بنیادی یا مقامی سطح کی ترقی کے مواقع فراہم کرنا. اب انہوں نے یہاں پر جو بیسک ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہے وہ انہوں نے کیوں قائم کیا؟ ان کے خیال میں کہ جو بنیادی یا جو مقامی سطح پر جو ترقی ہے اس کو موقع فراہم ہو. اب یہاں پر بنیادی یا مقامی سطح سے مراد وہ سطح ہے، یعنی کہ آپ کا جو اپنا علاقہ ہے، آپ کی جو اپنی کمیونٹی ہے، یہیں سے یہ نظام جو اس نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اور مقصد کیا رکھا کہ ان علاقوں کو ترقی دی جائے اور ان کو ترقی کے مزید مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں، ٹھیک ہے. نمبر 2 دیکھیں، تمام متعلقہ افسران اور نوکرشاہی کو ملا کر عوامی نمائندوں کو تربیت دینا. یہاں پر اب بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ تمام افسران کو اور جو بیوروکریٹس تھے، یعنی کہ جو گورنمنٹ کے جو ورکرز تھے، ان کو اپنے جو ہے وہ طرز پر چلانے کی یہ کوشش کر رہے تھے. یعنی کہ تمام افسران، یعنی کہ جو حکومت کے جتنے بھی افسران ہیں، اور نوکرشاہی بیوروکریٹس، نوکرشاہی سے مراد بچے جو اعلیٰ درجے کے افسران ہوتے ہیں اپ ٹو گریڈ 17، 18، 19، 20، 21، ٹھیک ہے، ان گریڈ کے جو افسران ہوتے ہیں ان سب کو ملا کر وہ عوامی نمائندوں کو تربیت دینے کی کوشش کر رہے تھے. یہاں پر مقصد جو ہے وہ ایوب خان کا ان تمام افسران کو اپنی زیر تسلط لے کر آنا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنی حکومتی مشینری کے طور پر ان کو استعمال کرنا تھا. نمبر 3 دیکھیں، متعلقہ افسران اور عوامی نمائندوں کو ایک ساتھ مل جل کر کام کرنے کے لیے آمادہ کرنا. اب یہاں پر ان کا مقصد کیا تھا کہ کسی بھی قسم کے جو افسران ہیں، یعنی کہ جو گورنمنٹ ورکرز ہیں، اور اس کے علاوہ جو عوامی نمائندے ہیں، عوامی نمائندوں سے مراد ایسے نمائندے جن کو عوام جو ہے وہ الیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایک ساتھ مل جل کر کام کرنے کے لیے آمادہ کرنا جو ہے وہ ایوب خان کا مقصد تھا. از اٹ کلیئر نو؟ اچھا، اس نظام میں نچلی سطح پر دیہی یا شہری علاقوں میں جہاں آبادی 1000 افراد پر مشتمل ہو تو وہاں یہ افراد ایک یونین کونسل کے نمائندے کو منتخب کر سکتے تھے. یہاں پر آبادی کی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ نظام جو ہے وہ نچلی سطح پر تھا، آپ کی اپنی ہی کمیونٹی اور آپ کے اپنے علاقے سے یہ شروع ہوتا تھا، چاہے وہ علاقہ دیہات پر مشتمل ہو، چاہے وہ علاقہ شہروں پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہاں کی جو آبادی کی
حد رکھی گئی تھی وہ تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھی، اور آج کل آپ دیکھ لو کہ آپ جس گلی محلے میں یا جس علاقے میں یا جس جگہ پر آپ لوگ رہ رہے ہوتے ہو تو وہاں پر تقریباً 1000 کے لگ بھگ افراد موجود ضرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کمیونٹی ہزاروں افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ جو دیہات ہے یا شہری علاقے ہیں وہاں پر اگر آبادی 1000 افراد پر مشتمل ہے تو وہاں یہ افراد جو ہے وہ یونین کونسل کے نمائندے کو منتخب کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ دیکھو الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے علاقے میں جو ہے وہ ایک نمائندہ الیکٹ کیا جاتا ہے، وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ بہت سے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک نمائندے کا انتخاب کرتے ہو۔ تو یہاں پر اس لائن کا یہ مطلب ہے کہ اس دیہی سطح پر یا شہری سطح پر جو علاقے ہیں اور اگر وہاں پر آبادی 1000 پر مشتمل ہے تو وہاں پر یونین کونسل کے نمائندوں کو آپ منتخب کر سکتے ہو، اور وہ بھی ایک نمائندے کو، ٹھیک ہے۔ یونین کونسل اپنے علاقے کی ترقی، زراعت کی ترقی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ ظاہر ہے اب یونین کونسل جو ہے وہ علاقائی سطح پر ہوتی ہے، اور جو علاقائی سطح پر جو یونین کونسل ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے، ان کی زراعت کے لیے، زمین کے لیے، ان کے زمین کے لیے جو ہے وہ ٹریکٹر مہیا کرنا، کھاد مہیا کرنا، ادویات وغیرہ مہیا کرنا، بیج وغیرہ مہیا کرنا، یہ سب اس یونین کونسل کے نمائندے کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قانون کی حکمرانی کے لیے یہ کوشاں رہتی ہیں، یعنی کہ یہ اپنے علاقے کے لیے کام کرتی ہے۔ مزید وہ بعض چیزوں پر مقامی ٹیکس بھی وصول کرتی تھی، لیکن یونین کونسل کی کارکردگی اور اس کے طریقے انتخاب پر اس وجہ سے بھی تنقید کی جاتی تھی کہ یونین کونسل کے تمام کام ڈپٹی کمشنر کنٹرول کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سطح پر ایسے دیکھا جاتا تھا کہ مقامی سطح پر ٹیکس وصول کرتی تھی، ویسے تو ملکی سطح پر ٹیکس ہوتے ہیں لیکن وہاں پر مقامی سطح پر، یعنی کہ جس ایریا میں یا جس علاقے میں آپ لوگ رہ رہے ہوتے ہو تو وہاں پر بھی ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا کرتی تھی۔ تو یہاں پر اس کو پھر تھوڑا سا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور یونین کونسل کی جو کارکردگی ہے اور جو اس کا جو طریقہ انتخاب ہے، یعنی کہ کس طریقے سے یونین کونسل کے نمائندوں کو انتخاب کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی تھوڑی سی تنقید کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور وجہ کیا تھی کہ کیونکہ یونین کونسل کے جو تمام کام ہیں وہ ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ آپ ضلعی سطح پر دیکھ لو کہ ایک ڈپٹی کمشنر موجود ہوتا ہے، اور وہ ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے وہ اس سطح کے، اس علاقے کے جو نمائندے ہوتے ہیں یونین کونسل کے، ان کے کاموں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور کونسل کے جو تمام نمائندے ہیں اس کے فیصلے کے مرہون منت ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈپٹی کمشنر کسی بھی قسم کا اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ نمائندے جو ہیں وہ ان فیصلوں کو مانیں گے ہر صورت میں۔ اچھا، اس نظام کا بڑا فائدہ یہ تھا کہ عوامی نمائندوں کو مقامی سطح پر ان کے مسائل کی جانکاری کے علاوہ ان مسائل کو حل کرنے کے مواقع میسر ہوتے تھے، یعنی کہ اب اس جو اس قسم کا جو نظام تھا، اب اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ جو عوامی نمائندے ہیں ان کو مقامی سطح پر، یعنی کہ وہ جس علاقے کے نمائندے مقرر کیے گئے ہیں یا جس سطح پر، تو وہ اپنے مسائل کو جانتے تھے، اور نہ صرف جانتے تھے بلکہ ان کو حل کرنے کے ان کو موقع بھی جو ہے وہ میسر ہوتے تھے، اور وہ آسانی سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیا کرتے تھے اور ان کو حل کر لیا کرتے تھے۔ اب مزے کی بات یہ تھی کہ جو بنیادی جمہوریتوں کے ممبران ہیں، اب بی ڈی سے مراد بچے بی سے بیسک اور ڈی سے ڈیموکریسی سے، ٹھیک ہے۔ اب بی ڈی یعنی کہ جو بی سی جمہوریتوں کے جو ممبران ہیں، اب ان کی کل تعداد جو ہے وہ 80,000 تھی، یعنی کہ یونین کونسل کی سطح پر جو دیکھا جاتا تھا، یعنی کہ جب یونین کونسلز اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ تحصیل کونسلز بناتی ہیں، تحصیلز اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ ڈسٹرکٹ کونسلز بناتی ہیں، اس کے بعد پھر ڈویژنل یا صوبائی کونسلز جو ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ تو ان تمام کونسلز کے جو ممبران کی جو تعداد تھی پہلے 80,000 تھی، ٹھیک ہے۔ اب ایوب خان نے کیا کیا کہ اپنی حکومت کو طوالت دینے کے لیے اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ان کو بڑھا کر 80,000 سے بڑھا کر 1,20,000 جو ہے وہ کر دیا۔ ان کو نہ صرف بنیادی سطح پر استعمال کیا گیا بلکہ 1960 میں یونین کونسل کے نمائندوں نے ایوب خان کو صدر پاکستان بھی منتخب کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے کہ یونین کونسل کے ممبران جو ہیں وہ علاقائی سطح پر عوام کے ہی مرہون منت ہوتے ہیں، وہ عوام کی وجہ سے ہی الیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر 1960 کا دور تھا، کیونکہ 1958 میں مارشل لا لگ گیا، اور اس کے 2 سال کے بعد پھر ایسا ہوا کہ یہ جو یونین کونسل کے جو نمائندے تھے انہوں نے ایوب خان کو پاکستان کا صدر بھی بنا دیا، اور بعد میں پھر 1962 کا آئین جو ہے، جو کہ صدر ایوب خان نے ہی بنایا تھا، اس کے تحت یہ تمام بی ڈی ممبران ایک انتخابی ادارے کی حیثیت اختیار کر گئے۔ یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں عوام کی خدمت کے لیے مختص کیے گئے تھے، لیکن ایوب خان نے ان کو حکومتی مشینری کے لیے استعمال کر دیا، اور انہی لوگوں کی مدد کی وجہ سے ایوب خان جو ہے وہ ملک پاکستان کا صدر بن گئے۔ اور پھر جب 1962 کا آئین بنایا گیا تھا تو یہ جو تمام بی ڈی ممبران ہیں جن کی تعداد پہلے 80,000 تھی اور پھر بعد میں بڑھا کر 1,20,000 کر دی،
تو پھر کیا ہوا کہ ان کو انتخابی ادارے کی حیثیت جو ہے وہ ان کو اختیار کر گئے تھے یہ، اور یوں بی ڈی ممبران جو ہیں وہ صدر، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین جو ہیں وہ ان کو منتخب کرتے تھے، یعنی کہ یہ پہلے نچلی سطح کے ورکرز تھے، لیکن کیا ہوا کہ ایوب خان کے ساتھ مل کر یہ لوگ صدر کا انتخاب کرنے لگے، قومی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب کرنے لگے اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کو منتخب کرنے لگے تھے۔ اس طریقہ انتخاب پر جو ہے کافی تنقید ہوئی، کیونکہ اس طرح جو منتخب جو قومی یا صوبائی اسمبلی کے اراکین تھے وہ حقیقی نمائندے نہیں کہلا سکتے تھے، یعنی کہ یہاں پر آپ کرپشن آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کرپشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ 80,000 اراکین پر سرکاری دباؤ قدرے آسان تھا، یعنی کہ جو 80,000 جو اراکین تھے حکومت کو ان پر کنٹرول کرنا آسان تھا، لیکن اب وہ بڑھ کر 1,20,000 ہو گئے، تو اتنا بڑے پیمانے پر افسران پر جو ہے اراکین پر جو ہے وہ سرکاری دباؤ جو ہے وہ آسان نہیں ہو سکتا تھا۔ اب بلا شبہ حکومت نے ان بی ڈی ممبران کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور نتیجے کے طور پر بی ڈی اسکیم سے جمہوری نظام کی بنیاد نہ بن سکی۔ نچلی سطح پر عوام کی سیاسی تربیت اور معاشرتی اصلاح کے بجائے یہ نظام مزید کشیدگی کا باعث بنا۔ تعلیم یافتہ اور باشعور طبقے نے اس نظام کو حکمران جماعت کنونشن مسلم لیگ یا ایوب خان کو جائز و ناجائز طریقے سے اقتدار میں رکھنے کا ذریعہ سمجھا، اس لیے اس نظام کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی اور یوں ایوب خان کے زوال کے ساتھ ہی یہ نظام بھی ختم ہو گیا۔ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ لوگ چونکہ عوام کی خدمت کے لیے الیکٹ ہوئے تھے، لیکن ایوب خان نے نچلی سطح کے ان مدارج کے لوگوں کو اپنے ساتھ حکومت میں ملا لیا، اور جیسے حکومت میں ملا لیا تو ظاہر اب ان کو سیٹس مل گئیں اور یہ پولیٹکس میں آ گئے۔ اب ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے عوام کی خدمت کرنی تھی، لیکن اب یہ اعلیٰ درجے کے کام کرنے لگے تھے، یہ صدر کا انتخاب کرنے لگے تھے، قومی اسمبلی کے اراکین کا انتخاب کرنے لگے تھے، اور اس لیے پھر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اور نچلی سطح پر یہ عوام کی سیاسی تربیت کرنے کے لیے الیکٹ کیے گئے تھے تاکہ معاشرے میں اصلاح ہو، لیکن معاشرتی اصلاح کے بجائے یہ نظام جو ہے وہ مزید کشیدگی کا باعث بن گیا۔ اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں دیکھ لیں، اب تعلیم کے شعبے میں بالکل جو اویئر جو طبقہ تھا اس کو نظام حکمران یعنی کہ جماعت کنونشن مسلم لیگ یا ایوب خان کو جائز یا ناجائز طریقے سے اقتدار میں رکھنے کا ذریعہ سمجھا۔ اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایوب خان یہ طریقہ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے یہ والا اقدام اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اس نظام کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا ہونے لگی تھی، اور اس طریقے سے پھر 1969 تک جو ہے وہ ایوب خان کے دور کا جو ہے وہ زوال شروع ہو گیا، اور 1969 میں پھر حکومت ان کے بعد جنرل ضیاء خان کے پاس چلی گئی۔ از اٹ کلیئر ناؤ؟ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم معاشرتی اصلاحات کے حوالے سے نیکسٹ جب آپ کا پیریڈ ہوگا ون ڈے بیفور تو انشاءاللہ تب پڑھیں گے۔ آج کے لیے آپ کو ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس ٹاپک کو آج پڑھنا ہے، یعنی کہ سیاسی اصلاحات کے حوالے سے دیکھنا ہے بی ڈی کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ایوب خان نے یہاں پر ممبران کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے، اور کم از کم 5 MCQs آپ نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوم ورک میں اسائنمنٹ کے طور پر لکھنا ہے۔